ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں لا یمسہ، نہیں چھوتے اس کو۔ اس ضمیر سے ہو ضمیر جو جاری ہے اس سے مراد لوح محفوظ بھی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ قرآن جو اب ہمارے پاس صحیفے میں موجود ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پیچھے دونوں چیزیں، ایک میں ہے مکنون یہ کتاب لوح محفوظ، اور پیچھے ہے قرآن۔ اب یہ دونوں کی طرف ضمیر جا رہی ہے۔ اگر اس سے مراد ہو لوح محفوظ تو معنی یہ ہوگا نہیں چھوتے اس کو، اس لوح محفوظ کو، الا المطہرون، مگر پاک باز فرشتے۔ اور اگر اس سے مراد بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ نفی سے مراد نہیں ہے کہ نہ چھوا جائے اس قرآن کو مگر پاکیزگی کی حالت میں، لیکن جو سب سے بہتر معنی وہ یہی ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، چونکہ ضمیر پیچھے قریب یہی ہے پچھلی آیت کی طرف، تو اس قرآن کو، اس لوح محفوظ کو فرشتے جو پاک ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں، وہی اس لوح محفوظ کو چھو سکتے ہیں۔ اس لوح محفوظ تک کسی شیطانی اثرات کا، کسی ایسی چیزوں کا بالکل وہاں پر کوئی ان کا اثر نہیں ہے۔ یہ قرآن بالکل محفوظ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس محفوظ مقام سے ہم نے اتارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ اور اس آیت سے یہ بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ بے وضو قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ استدلال جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ نفی جو ہے بمعنی نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف اس بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ اس قرآن کو صرف پاک باز فرشتے ہی چھو سکتے ہیں۔ اور البتہ اس بات کی طرف اشارہ جیسا کہ امام ابن قیم اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ لا یمس القرآن الا طاہرا، کہ صرف پاک شخص ہی قرآن کو چھوئے۔ یہ صحیح ہے کہ بے وضو چھوا جا سکتا ہے، لیکن اگر بڑی ناپاکی ہے، جیسے جنبی احتلام والا شخص ہے یا حائضہ عورت ہے، نفاس والی عورت ہے، تو وہ اس قرآن کو بالکل نہ چھوئے۔ تو تمام فقہاء محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بے وضو شخص قرآن کو چھو سکتا ہے، چھونا جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وضو کر کے قرآن کو اٹھایا جائے اور پڑھا جائے۔ جہاں تک جائز کا ہے وہ جائز ہے کہ بے وضو شخص بھی قرآن کو چھو سکتا ہے، لیکن حائضہ اور نفاس والی عورت کا زبانی قرآن پڑھنا وہ درست ہے، وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی بغیر اس کے، یعنی قرآن ہاتھ میں اٹھائے بغیر زبانی اگر قرآن مجید کی وہ تلاوت کرتی ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں کوئی اس کی دلیل نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جنبی آدمی جو ہے وہ قرآن کریم کو نہ پڑھے جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ اور اس سے ایک مطلب یہ بھی ملتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو، نہیں دل میں آتا اس قرآن کے احکام جو ہیں، اس قرآن کی جو سمجھ بوجھ ہے، اللہ کے احکامات کا جو فہم ہے، وہ صرف اس کو سمجھ آئے گا جس کا دل پاک ہوگا۔ جس انسان کا دل شرک کی گندگیوں سے، بدعات سے اور دنیا کی رسومات سے اور دنیا کی محبت سے پاک ہوگا نا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، قرآن صرف اس بندے کو سمجھ آئے گا۔ جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہو، شہوت کی محبت ہو، شبہات ہوں، نفس پرستی ہو، مادیت پرستی جس کے دل میں ہو، اس کو قرآن کبھی سمجھ نہیں آئے گا۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے جس طرح جسم کی پاکیزگی ضروری ہے کہ انسان طاہر ہو، مطہر ہو، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے آئے، اسی طرح دل کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ دل میں بھی شہوت نہ ہو، دل میں دنیا پرستی نہ ہو، دل میں نفرتیں، بغض اور عناد نہ ہو، طاہر، مطہر اور پاکیزہ دل جو لے کر آئے گا نا، قرآن اسے سمجھ آئے گا۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیب، اللہ فرماتے ہیں قلب منیب جو لے کر آئے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جنت کی طمع اور لالچ ہو، اسی کو یہ قرآن سمجھ آئے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جسمانی پاکیزگی کا بھی جہاں خیال رکھیں، وہاں پر روحانی پاکیزگی، زبان کی پاکیزگی اور دل کی پاکیزگی کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں تنزیل، یہ نازل کردہ ہے، من رب العالمین، تمام جہان والوں کے پروردگار کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے یہ قرآن نازل کردہ ہے، کسی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا۔
आफ़ा बिहाज़ल हदीस, क्या भला इस बात से तुम मुदहिनून, तुम बेपरवाही इख्तियार करते हो, तुम्हें इस कोई परवाह ही नहीं कि इस कुरान में तुम्हें डराया जा रहा है, जन्नत और जहन्नम बताई जा रही है, जन्नत की खुशखबरी तुम्हें हम देते हैं, जहन्नम से डराते हैं, नाफरमानों के लिए वईदें बयान करते हैं, तुम्हें कोई परवाह ही नहीं होती। तुम ऐसे सुनकर एक कान से दूसरे से निकाल देते हो और बेपरवाह बने फिरते हो। और आगे फरमाया वतजअलूना, और तजअलूना बनाते हो तुम रिज़्क़कुम, अपना रिज़्क़। यहाँ रिज़्क़ से मुराद तुम, जैसे तर्जुमे में लिखा है, अपना वतीरा, वजीफ़ा, तुमने यही कुछ अपने ठान ली है कि अन्नकुम, बेशक तुमने, तुकज़्ज़िबून, तुमने झुटलाना ही है, कि तुमने अपने अंदर ये अहद कर लिया है कि जो भी आयत आएगी, जो भी निशानी आएगी, जो भी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाएंगे, हमने झुटला देना है, हमने मानना ही नहीं। अल्लाह फरमाते हैं तुमने तो ठान लिया ना कि हमने झुटलाना है, हमने बस तकज़ीब ही करनी है, तुमने अपना रिज़्क़ यही बनाया हुआ है कि हमने झुटलाना है, बात माननी नहीं है। अब यहाँ अंदाज़ देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरह, पिछले सबक में और अंदाज़ था, यहाँ अल्लाह ताला और अंदाज़ से समझाना चाहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, अक्ल नहीं है तुम्हारे पास, तुम खाना नहीं खाते, सिर्फ यही तुम्हारे जहन में सवार है बात कि हमने झुटलाना है, जो भी बात आएगी हम उसका इनकार ही करेंगे। और आगे फरमाया फलौला, अब और अंदाज से अल्लाह ताला समझा रहे हैं कि अगर जो तुम कहते हो ना वो सच है तो फिर इस बात का जवाब दो, फलौला, पस क्यों नहीं, इज़ा, जब, बलगत, पहुँचती है, अल हुल्कूम, हुल्कूम तक, कि जब तुम्हारी जानें, हुल्कूम कहते हैं यहाँ गले के साथ जो हड्डी है, यहाँ इसको हुल्कूम, जब तुम्हारी जान हलक को पहुँचती है, हुल्कूम तक जब तुम्हारी जान आ जाती है, और वह अंतुम, और तुम, हिन इज़िन, उस वक्त, तंजुरून, देख रहे होते हो, तुम खुद भी, जो मरने वाला होता है वो भी, और जिसका मर रहा होता है, उस मरने वाले के वारिस, उसका बेटा, उसकी माँ, बाप, भाई, या जिसकी औलाद मर रही है, वो ऊपर देख रहा है। अल्लाह फरमाते हैं तुम उस वक्त ऊपर बैठे देख रहे होते हो कि जब उसकी रूह हंसरी में जाकर फंस जाती है और हलक में अटकी हुई होती है, उस वक्त अल्लाह फरमाते हैं वनहनु, और हम, अक़रबु, ज़्यादा करीब होते हैं, इलैहि, उसके, उस मरने वाले के, हम तुमसे ज़्यादा करीब होते हैं, मिनकुम, तुमसे, तुम तो साथ बैठे हो ना, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना, अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमारा जो इख्तियार है, हमारी जो क़ुव्वत है, ताकत है, वो तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह फरमाते हैं हमारा कंट्रोल और कब्ज़ा तुमसे ज़्यादा करीब होता है उस मरने वाले के, वलाकिन, और लेकिन, ला तुबसिरून, तुम देख नहीं सकते, तुम नहीं देख सकते कि हमारा कंट्रोल और इख्तियार उस पर कैसे चलता है और हम उसके कितने करीब हैं। आगे इंशाअल्लाह हम अगले सबक में पढ़ेंगे। आप इन इसबाक को आगे दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि आपके लिए सदका जारिया बने। इंशाअल्लाह कल के सबक में आगे इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।